لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، میں آپ کو یہ تقریر یہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ملک میں ہوں، آپ کو اسلام کی ضرورت یہاں زیادہ ہے. نیچر سے ہٹنے کے امکان میرے کم ہیں، آپ کے زیادہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو نیچر پہ لانے کے لیے، آپ کے لیے اسلام کی ضرورت ہم غریبوں سے، پاکستانی جن کو غریب کہا جاتا ہے نا، ہم سے کیا ہے؟ بولو، زیادہ ہے. آپ اگر نیچر سے ہٹ گئے، اور نیچر اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی نیچر کو ڈیفائن اور ایکسپلین کرتا ہی نہیں ہے، کر سکتا ہی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو، کسی کی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے اس کے کچھ اہم تعلیمات کو لے کے پرکھا جاتا ہے کہ نیچر سے اپیل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. آپ اسلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھو، اسلامک لا کی جو، میں پہلے وہ مثال دے دوں، وہ جو بات کتے اور بلی، ابے کتے بلی والی ہے وہ ابھی میں بات کہی ہوں تو کتے بلی کو لے کے بیٹھے شیر والی نہیں ابھی بہت، ہاں وہ یورپ والی تو ہو گئی. چلیں خیر آگے چلتے ہیں، یاد آ جائے گی انشاءاللہ. تو ہاں میں وہ ملحد کی مثال دے رہا تھا کہ ملحد لوگ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی بقرعید پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا، یہ جانور کاٹ کے گوشت کھاتے ہیں. ایک ملحد نے اسی طرح کا اعتراض کیا کہ تم لوگ جانوروں کو حلال کرتے ہو، ظلم کرتے ہو جانوروں پہ، ان کو بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ ہے جس نے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے بنایا. اب اصل کون ہے؟ اللہ ہے نا، کائنات کا مالک ہے، اس کو یہ رائٹ ہے، اس نے ہمیں یہ رائٹ دے دیا. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے، ہم اس دلیل کی بیس پہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں. آپ کس بیس پہ کھاتے ہو؟ آپ کے ساتھ اگر ہم بحث کرنا شروع کرتے ہیں، قیامت آ جائے گی، آپ اپنے آپ کو مجرم کی فہرست سے نہیں نکال سکتے. اس لیے کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر انسان بھی اسی مٹی سے آٹومیٹیکلی پیدا ہو گیا خود بخود، اور جانور بھی آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہو گئے. جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے بیچارہ، وہ شکار کر کے کھاتا رہتا ہے، یا مجبور بھی ہے، وہ شیر اگر نہیں کھائے گا مر جائے گا بھوک سے. ہمارے پاس تو عقل ہے، ہم تو گوشت کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہندوؤں میں 90 سال کے آپ کو نظر آئیں گے جو ویجیٹیرین ہیں، وہ پوری زندگی سبزی پہ گزارا کر لیتے ہیں. تو آپ کس بیس پہ گوشت کھا رہے ہو بھائی؟ آپ کہتے ہو ڈاکٹر کہتے ہیں ضرورت ہے، ڈاکٹر میں بڑا اختلاف ہے، کچھ ڈاکٹر گوشت کے خلاف ہیں، بڑا اختلاف ہے. آپ وہ والا ڈاکٹروں کا فرقہ کیوں نہیں فالو کرتے جو کہتے ہیں گوشت مت کھاؤ؟ گوشت والا فرقہ ہی کیوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اور اگر تھوڑا سا فائدہ بھی ہے تو ایک اپنے فائدے کے لیے کسی معصوم کی جان لینا حلال ہے، لیگل ہے کیا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اجازت ہے اس کی؟ بھائی ایک قربانی کے دنوں میں لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے گائے ذبح کی، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، تو یہ تو ظلم ہو گیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا کیا اس کی اماں کے کیا قصور تھے جس کی اس کو سزا دی ہے؟ بے قصور اس کا بچہ بھی ہے، بے قصور بولو اماں بھی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی تو نہیں کرنا چاہیے حاملہ کو. اگر کر دیا تو اب اس میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں، ہائے معصوم بچے کی جان چلے گئی. تو وہ بھی تو کون سی گناہ گار ہے بھائی؟ کوئی فلم دیکھ کے تھوڑی آ رہی ہے، وہ کوئی سینما سے یا کسی بیل کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھوڑی ہے جس کی اس کو سزا ملی ہے. وہ بھی معصوم ہی ہے. جانور سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. گناہ گار اور نیکوکار انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتے. جانوروں میں تھوڑی ہوتے ہیں یہ. تو اگر آپ خدا کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، میرے بھائی آپ قیامت آ جائے گی، اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا فطرت سے بغاوت شروع کرو گے. جو اخلاقی جرائم سوسائٹی میں آ گئے، شراب آ گئی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا آ گیا، نکاح کا فیملی سسٹم ختم، گرل فرینڈ آ گئی، پھر گرل فرینڈ کے بجائے بوائے فرینڈ آ گیا. یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں اور ابھی اور بڑھیں گی آگے. یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. یہ سارا نشہ آ گیا. تو اگر آپ اسلام کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں جو گائیڈ کرے ہمیں. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب گائیڈ ہی نہیں کرتا. آپ دیکھو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعویٰ تھا میں میسنجر آف گاڈ ہوں.
قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہوں، گاڈ کا میسنجر ہوں۔ اللہ تمام پیغمبروں کو اس شبہ سے بری رکھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی تعلیمات ہیں جو انہوں نے کس کی طرف منسوخ کر دی؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی یا اسکول میں بولو نہیں پڑھے، تاکہ کوئی شبہ نہ ہو کہ فلاں استاذ نے سکھایا فلاں۔ تبھی مشرکین مکہ بڑی ٹینشن میں رہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کرتے کہاں سے، پوری وراثت کے قانون کیسے بتا دیے انہوں نے۔ یہی امریکہ کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ مجھ سے میں نے کسی وکیل سے کہا میں مر جاؤں گی تو میری وراثت کیسے؟ انہوں نے کہا امریکہ کے قانون سے۔ انہوں نے کہا اگر میں اسلام کے حساب سے تقسیم کرنا چاہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امریکن لا آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ وصیت لکھ دیں، ابھی سے بتا دیں کس کا کتنا حصہ۔ تو انہوں نے ہم سے فتویٰ لیا، مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرے ہسبینڈ کا کتنا ہوگا، میرے ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، بھائی بہنوں کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیٹے۔ میں نے پورا فتویٰ لکھ کے دے دیا۔ کہتی انہوں نے وکیل کو دکھایا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے لا لایا؟ بڑا شاندار لا ہے لیکن لیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا وہ کراچی میں مولانا صاحب ہیں۔ انہوں نے وہ مولانا نے کہاں سے لیا؟ وہ کیا لائر ہیں، کیا وکیل ہیں؟ بھائی مولانا نے قرآن سے لیا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک ایسے پیغمبر نے یہ لا وراثت کا بنا کے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا، اور 1400 سال سے وہ سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے، اور اس سے بہتر سسٹم اب تک ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لا پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو کامن ہے کہ آدھا بیٹی کو آدھا دیا، بیٹے کو دگنا۔ یہ بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت، بیٹے کو دگنی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حالانکہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا ظلم ہے، وہ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، نہ بیٹے کو دے رہے ہوتے ہیں نہ بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس لا کی خوبی دیکھو، بیٹی کو آدھا دیا، بیٹے کو دگنا، مگر بیٹے پہ خرچے کیا کر دیے؟ 10 گنا زیادہ ڈال دیے۔ بیٹی پہ خرچہ کچھ بھی نہیں ڈالا۔ آپ کی کمپنی آپ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دیتی ہے اور ان کو 50,000 روپے تنخواہ دیتی ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، بھائی اس کو 1 لاکھ مجھے 50,000 کمپنی کہتی ہے، پیٹرول بھی وہ خود ڈالے گا گاڑی پہ، اور جو ہے مینٹیننس بھی خود، بیماری کا خرچہ بھی خود، مکان کا کرایہ بھی خود، 20 خرچے 2 لاکھ روپے کے ڈال دیے، اور آپ سے کہا یہ 50,000 آپ کے غریبی کے، گاڑی کی گیس ہمارے ذمہ، مکان کا کرایہ ہمارے ذمہ، آپ بیمار ہو جاؤ گے علاج ہمارے ذمہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ٹوٹلی 50,000 آپ کے بچا لیے۔ اب بیٹا اور بیٹی تھے، بیٹے کو 1.5 لاکھ روپے ملا، بیٹی کو 50,000 ملے، تو بیٹے کی شادی ہوگی، مہر کا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر۔ ولیمے کا، بارات اسلام میں نہیں ہے، ولیمے کا خرچہ کس پر ہے؟ بولو نا میرے بھائی، بیٹے پر۔ بیوی کا ساری زندگی کا نان نفقہ، جس میں گیس کا بل، بجلی کا بل، مکان کا کرایہ، اور بعض لوگوں کا 4 دفعہ کرایہ، استغفر اللہ، اور جو ہے اور کیا نام ہے، انڈوں کا خرچہ، ڈبل روٹی کا خرچہ، اور اگر ایک گھر میں پیزا آ گیا تو 3 گھروں میں گریوی والے پیزے کا خرچہ۔ اتنے خرچے اس کے ذمے ڈال دیے کہ بھائی وہ 1 لاکھ دے کے بھی خرچہ اس پہ 10 لاکھ کا ڈال دیا ہے، اور بیٹی کو 50,000 دے کے خرچہ 1 روپے کا بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر۔ یہ قانون بنایا جا رہا ہے کب؟ اس دور میں بنایا جا رہا ہے جب بیٹی کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ۔ قرآن کہتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کمبختوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ظل وجہہ مسودا، چہرے پر ایسی کالک جیسے کسی نے کوئلہ مل دیا، اور سارا دن لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایسی نفرت کی جاتی تھی بیٹی سے، اور اس کو وراثت میں کیا دیا جا رہا ہے؟ بولو، حصہ۔ تو بھائی آپ کے پاس اسلام سے زیادہ مذہب میں کوئی خوبصورت مذہب کوئی ہے ہی نہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔